اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ برابر نہیں ہوتے۔ بے شک مدارس کے اندر بڑی مشقت، بڑی پریشانیاں اٹھائی جاتی ہیں، تب جا کر کے کوئی طالب علم عالم دین بنتا ہے، بے شک بے شک حافظ قرآن بنتا ہے۔ بے شک جس طرح سے سوچا جاتا ہے کہ کوئی آسان کام ہوگا، آسان کام نہیں ہوتا میرے بھائیوں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بے شک آپ برا نہ مانے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کتنے لوگ ہوں گے جو 11 مہینے تک قرآن کریم اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ حق ہے 11 مہینے تک صرف رمضان شریف میں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، مگر باقی کے 11 مہینے وہ قرآن اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ حقیقت کبھی فیض العلوم کے پاس سے گزرو، مدرسہ اہل سنت نظر العلوم کے پاس سے گزرو، مکاتب و مدارس کے پاس سے گزر کے دیکھو، یہاں اگر بعد نماز فجر جاؤ گے تب بھی تمہیں تلاوت کلام مجید کی آواز آ رہی ہوگی، بے شک بے شک بعد نماز عشاء جاؤ گے تب بھی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی پیاری پیاری آوازیں سنائی دے رہی ہوں بے گی۔ شک کبھی ان بچوں کی اہمیت اور ان بچوں کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، تنہائی میں جنہیں آپ اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے ہو، ماشاءاللہ عزت دیتے ہو، انشاءاللہ یہ پیار دینا، عزت دینا رائے گا نہیں جائے گا، چونکہ تم عام لوگوں کو کھانا نہیں کھلا رہے ہو، مکین گنبد خضرا کے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے بے شک بے شک بے شک ہو، جو صبح اٹھتے ہیں تب قرآن پڑھتے ہیں۔ فجر کی آذان سے پہلے مدارس میں بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے فجر کی آذان سے پہلے، بے شک بے شک ذرا تصور کرو آپ، کتنی جگہوں پر تو اساتذہ نماز فجر سے پہلے بچوں کے اسباق سن لیتے ہیں، بے شک ناشتہ کیا پھر قرآن پڑھنے لگے، اور جو عالمیت کے بچے ہیں، جو فضیلت کے طلبہ ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، نحو پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، بلاغت پڑھ رہے ہیں، اصول پڑھ رہے ہیں، فروع پڑھ رہے ہیں۔ آپ مقام کا اندازہ تو لگاؤ، بڑی مشقتیں حاصل کرتا ہے ایک طالب علم، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تب جا کر کے وہ عالم دین یا حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ آج جو بچے فارغ ہوں گے، ان کے سر پہ جو دستار، الحمدللہ جو تاج آپ دیکھیں گے، یہ آسانی سے نہیں ملا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق گھسا تب نگی ہوا۔ بے شک بے اس کا شک ایکو بالکل بند کر دو، بالکل بند کر دو ایکو، اس کا ایکو بالکل بند کر دو، آواز ایکو بالکل بند کر دو، لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، آواز اچھی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے تو کیا فائدہ؟ ہاں اچھا کوئی بات نہیں، ہاں بالکل نہ صاف ہے، لیکن ایکو اس کا ختم ہو جائے گا تو اور صاف ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خیر حضرات، مدارس میں آپ ناشتے کے بعد جب تعلیم شروع ہوتی ہے، اب ٹھیک ایسے رہنے دو، جب تعلیم شروع ہوتی ہے تو سوچئے الحمدللہ وہ بچے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، ایک بچہ پڑھتا ہے پھر پیچھے پیچھے سب پڑھتے ہیں، ایسے ہی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، آپ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، کتنا آپ دیکھو کتنا سکون محسوس ہوگا آپ کو، مدارس میں جا کر کے دیکھو آپ، ان کے لباس تو بہت اچھے نہیں ہوں گے مگر ان کی روح بڑی پاک ہوگی، بے شک بے شک بے بڑی شک صاف ہوگی، ان کے پاس بیٹھو تمہیں روحانیت محسوس ہوگی، بے شک اور مدارس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا پیار، ہر اعتبار سے مدارس کے طلباء کو اخلاق کے سانچے میں بھی ڈھالا جاتا ہے اور تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں مولانا عادل صاحب جی حقیقت ایک مدرسہ مکتب، اس میں بچیوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، بچوں کی بھی، جیسے اپنے وہاں پر بھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے الگ مدرسے ہوتے ہیں، بچیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جی جی تو یہ میں جس مدرسے کی بات بتا رہا ہوں یہ بچیوں کا مدرسہ تھا۔ اب فلسطین میں تو غربت ہے ہی، تو مدرسے کی ٹیچر نے، جو عورت تھیں، انہوں نے کہا جو اس کتاب میں 100 کے 100% نمبر لے کر کے آئے گا ہم اسے پہننے کے لیے بہترین جوتے دیں گے، چپلیں۔ اچھا ان بچوں نے اتنی محنت کی ہوئی تھی کہ سارے کے سارے بچے 100 کے 100 نمبر لے کر کے، واہ 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 بہت سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، واہ واہ یہ 12-13 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، مطلب اپنے اپنے سبجیکٹ میں وہ 100 کے 100 نمبر لے کر کے آئے۔ جی تو ٹیچر نے کہا کہ بھئی سب کے نمبر
100 کے 100% آئے ہیں، سبھی سکسیز ہو گئے، جو مطلوبہ نمبر تھے سب آپ لے کر کے آئے ہیں، تو اب انعام تو ایک ہی ہے، کیسے دیا جائے؟ تو ایسا کرو، اب قرآن اندازی ہوگی، یعنی گولیاں پڑیں گی، جس کا نام آئے گا اس کو انعام دے دیا جائے گا۔ جی جب مولانا عباس صاحب گولیاں پڑی تو اس میں ایک بچی صبا عبد الکریم یا وفا عبد الکریم، اس بچی کا نام آیا۔ واہ واہ، وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور پھر وہ انعام اس بچی کو دے دیا گیا۔ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ وہ ٹیچر اپنے گھر پہ پہنچی، اور جا کر کے اپنے گھر پہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اس کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں بچوں کی احساس اور بچوں کی ہمدردی، ایک دوسرے کے پیار کے حوالے سے آپ دیدہ ہوں کہ مالک نے ہمارے مدرسے کے بچوں کو کس قدر ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ دیا ہے۔ جس بچی کو آج انعام دیا ہے واقعی وہی تھی سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ کمزور۔ اگر ہمارے کلاس میں، ہمارے اسکول میں، مدرسے میں کوئی بچی تھی تو وہی تھی جسے انعام ملا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب میں نے باقی پرچیاں کھول کے دیکھیں تو ساری پرچیوں میں اسی بچی کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی باقی بچیوں نے بھی اسی کا نام لکھا۔ یہ ہے گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مدرسوں کی چہار دیواری میں سکھایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں آپ کبھی آ کر کے دیکھو، کسی بچے کے جاگیر سے کھانا آتا ہے، ساتھ میں ناشتہ بھی آتا ہے، تو یہ مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں جو تقسیم کر کے کھاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ترقی یافتہ وہ ہوتے ہیں جو بہت صبح اٹھتے ہوں، تو اس حوالے سے ہمارے مدرسوں کے بچوں کو دیکھو۔ یار پہلی دفعہ مائک چلا رہے ہو کیا آپ؟ اب جب ٹھیک بول رہا تو بولنے دو، کیوں اس میں انگلی کرے جا رہے ہو یار؟ ٹھیک بول رہا بولنے دو اس کو۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد جب رسول اچھا اللہ۔ خاصا بول رہا تو یار اس میں کیوں چھیڑا چھاڑی کر رہے ہو؟ اب مت کرو بھائی۔ چلیے خیر مشینری ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی۔ جس بچے کی جاگیر سے ناشتہ نہیں آتا، دوسرے بچے کی جاگیر سے ناشتہ آتا ہے، تو وہ تنہا نہیں کھاتا، دوسرے کو ساتھ کھلاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کسی بچے کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف ہے، سامان ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو وہ اپنے پاس اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ یہ ہمدردی کا جذبہ، صبح سویرا اٹھنے کا ذوق و شوق اور عادت، 5 وقتہ نماز کی عادت، قرآن شریف پڑھنے کی عادت، یہ عطا کرتا ہے آپ کا مدرسہ، جسے آپ عشر دیتے ہیں، جسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کبھی سوچو کہ ان مدرسوں کو تو ہم اگر امداد کا پیسہ بھی دے دیں تب بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ ہم تو قرآن نہیں پڑھ پا رہے، مگر ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں نظر العلوم چل رہا ہے، فیض العلوم چل رہا، اور دیگر مدرسے مکاتب چل رہے ہیں۔ ارے ہم تو بد نصیب ہیں، قرآن نہیں پڑھ پاتے، کم از کم ان خوش نصیبوں کا تعاون تو کر دیں جو 24 گھنٹے میں جب بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے 11 بج جاتے ہیں۔ میں تقریر بند کر دوں ایسا مائک کو، یار کیا آپ تماشا کر رہے ہو؟ مائک کس کا مائک بلوایا یار؟ نہیں کیوں، اس میں یہ کیا بات ہے؟ مطلب مائک ہی سیٹ نہیں ہو رہا؟ پہلے مائک سیٹ کرو، جلدی سیٹ کرو مائک۔ گھبرا کیوں رہے ہو تم؟ جیسا ہے ویسا بولنے دو۔ اس میں ایک تو ای کو بڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ لوگوں کے سمجھ میں آنا چاہیے، بس بات ختم، سیدھی بات ہے۔ ایسے ہی رہنے دو، سادہ بول رہا تو ہیلو، صحیح بول رہا ہے۔ چلیے اب اس کو دور ہٹ جاؤ، آپ ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اچھا خاصا بول رہا تھا، وہ جو بیٹھا نا انجینئر کی پونچھ، اس نے اس میں انگلی کرنا شروع کر دی، وہ ٹھیک ٹھاک بول رہا تھا مائک یار۔ خیر کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ جہاں جہاں بھی قرآن شریف پڑھا جا رہا، اچھا وہ سوتے ہیں، یعنی جب سو جاتے ہیں تب بھی کتنے بچے ایسے خدا کی قسم خواب میں بھی سبق یاد کرتے ہیں۔ حقیقت ہے، حقیقت، بے شک۔ مدارس کے طلباء کو کچھ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کچھ، سب نہیں، کچھ انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کیسا دور آئے گا میرے
عزیز طلبہ کے اوپر، دیکھ رہی تھی میرے آقا کی نگاہ نبوت، حضور نے ڈھارس بنائی اور میرے آقا نے فرمایا نوید، یہ کہہ لو کہ نوید، مزدہ جاں فضا سنائی۔ حضور کہتے ہیں طالبان علوم نبویہ دل تھوڑا نہیں کرنا، اگر دنیا تمہیں رسپیکٹ نہ دے، کما حقہ تمہارا حق نہ پہچانے تو اپنا دل تھوڑا مت کرنا۔ جب تم گھر سے نکلتے ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں تمہارے راستے میں پر۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سنو دیکھو کیا مقام ہوتا ہے۔ حضرت امام المحدثین ابو زرعہ جی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا پہلے آسمان پر فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ واہ 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 واہ، یعنی فرشتے مقتدی ہیں اور خود امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھی، اور بھی دیگر کتب میں ہے یہ بات۔ کہا کہ آپ کو یہ مقام ملا کہ آپ فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں، فرشتوں کی۔ آنکھوں میں مسرت، مسکرا کے فرمایا کہ یہ مقام مجھے میرے عمل کی وجہ سے نہیں ملا ہے، دراصل میں نے اپنے ہاتھ سے میں لاکھوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف روایات ہیں، کسی میں کتنی لاکھ، کسی میں کتنی لاکھ، اس لیے میں محتاج جملہ کہہ رہا ہوں، لاکھوں حدیثیں لکھی میں نے اپنے ہاتھ سے، لاکھوں، لیکن ان حدیثوں میں جب بھی میرے نبی کا نام آتا تھا میں مچل کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، سبحان اللہ، حضور کا نام لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ مقام دیا۔ جانتے ہو ابو زرعہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں۔ ان کے زمانے میں ان کے ایک معتقد نے غضب میں آ کر کے یہ کہہ لو فرط مسرت میں یہ قسم اٹھا لی کہ امام ابو زرعہ کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے۔ کہیں پہ بحث ہو رہی ہوگی، معتقد تھا مگر وہ اندھا معتقد نہیں تھا، اس کا تھا جس کا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، قسم لے لی جذبات میں آ کے کہ اگر میرے امام ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے۔ اب بعد میں جب جذبات سرد پڑے تو سوچنے لگے یار 1,00,000 حدیثیں تو بہت ہو گئی بھئی، 1,00,100,000 کا بنتا ہے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، یہاں 100 حدیثیں یاد کرنے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں، 1,00,000 حدیثیں، اللہ اکبر۔ اور وہ حدیثیں صرف متن نہیں، سند کے ساتھ۔ متن یاد کرنا آسان ہوتا ہے، سند یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھبرائے ہوئے پہنچا وہ معتقد امام ابو زرعہ کے پاس اور کہا امام اے محدث یہ بتاؤ، میں یہ قسم لے چکا ہوں، کیا میری بیوی بچ جائے گی یا طلاق پڑ جائے گی؟ پیشانی چومی کہ نہیں چومی یہ میں اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں، کتاب میں تو اتنا لکھا ہے۔ مسکرا کے کہا تیری بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی، الحمدللہ مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں، یہ وہ ہیں المتوفی، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 264 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام احمد ابن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہ انہی کے زمانے کے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے علم میں 7,00,000 حدیثیں صحیحہ ہیں، جن میں سے 6,00,000 ابو زرعہ کو یاد ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے وہ امام ابو زرعہ کیا غضب کی پرسنالٹی ہوگی، کیا شخصیت ہوگی۔ ابھی بات ختم کا ہوئی ہے یار، سنو۔ یہی امام ابو زرعہ فرماتے تھے 1,00,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح سے یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یاد، یعنی جس طرح لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے اسی طرح مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ مولانا عادل صاحب آگے سنیے، امام ابو زرعہ 64 سال کی عمر پائی، 2000 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور 200 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور 264 میں انتقال ہو گیا، یعنی 64 سال کی عمر پائی۔ سنو میرے ساتھیو، ہزاروں شاگردوں کو چھوڑا، بہترین کتب تصنیف کی، علم حدیث کے میدان
میدان میں ان کی جلالت علمی کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہراتا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے۔ اگر علم حدیث کی بات ہو، یعنی رجال کی بات ہو، فن اسماء الرجال کی بات ہو، اور اس موقع پر امام المحدثین ابو زرعہ کی بات نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی جاکنی کا وقت آیا تو ان کے پاس کثیر تعداد میں ان کے شاگرد، ان کے ساتھی موجود تھے وہاں پر، جن میں ابو حاتم رازی اور دیگر محمد بن مسلم، دیگر حضرات وہاں پہ موجود تھے۔ اب وہ نزاع کے وقت پہ یہ ہے نا کہ جب نزاع کا وقت ہو تو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا چاہیے، اس کے سامنے بلا وجہ کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہمارے آپ کے سب کے سامنے آنا ہے، تو کبھی ایسی صورت ہو تو اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھنے لگو، مگر دبدبہ ان کا اتنا تھا کہ ان سے کہیں کیسے کہ کلمہ پڑھو، اللہ اکبر، کہیں کیسے کہ کلمہ پڑھو۔ اب دیکھو انہوں نے ایک راستہ نکالا، جن میں امام ابو حاتم رازی ہیں اور محمد بن مسلم، دیگر محدثین، انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جس میں کلمے کا ذکر آیا ہے کہ آخر وقت میں کلمہ پڑھو، ایسا کرو اس کی سند پڑھو، یہ خود سے خود کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، یار وہ کیسے لوگ تھے، کیسی شان والے لوگ تھے۔ ایک محدث نے غالباً محمد بن مسلم نے ایک سند پڑھنا شروع کی۔ ارے سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کی حدیث کس کس نے سنی ہے۔ نمبر ایک پہ صحابی نے سنی، صحابی سے ہو سکتا ہے دوسرے صحابی نے سنی ہو، پھر تابعین نے سنی ہو، پھر تبع تابعین میں سے کسی نے سنی ہو۔ یہ جتنے لوگ سنتے جاتے ہیں نا، یہ حضور کی حدیث ہم تک پہنچاتے جاتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ تو ان کے سامنے اس حدیث کی سند پڑھی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھو، یا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کی سند محمد بن مسلم میں پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے کہا حدثنا ضحاک، اس کے بعد حدثنا ضحاک کے بعد انہوں نے پڑھا حدثنا ضحاک بن مخلد، اور اس کے بعد جناب والا وہ خاموش ہو گئے۔ وہ خاموش کیا ہوئے کہ اس کے بعد والی سند حضرت ابو زرعہ نے شروع کر دی، یعنی لب پہ جان ہے، نزاع کا وقت چل رہا ہے۔ اور دیکھو ایسے وقت میں بھی کیسا ذوق تھا علم حدیث سے کہ جب تک زندہ رہے نبی کی حدیثیں پڑھتے رہے، حدیث کا فیضان لٹاتے رہے، گھر گھر تک میرے آقا کے فرامین کو پہنچاتے رہے۔ لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں یار، موت بھی آئے تو پھر اچھی ہی موت آئے، موت آئے تو کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، یا قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، سجدہ کرتے کرتے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، وہ سند پڑھ رہے تھے، آگے کی سند حضرت ابو زرعہ نے پڑھی اور پھر کلمہ طیبہ پڑھا، اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ہی ان کی جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر، یہاں تک انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا عن صالح عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب میں نے آج ہی دیکھی تھی تو میرے ذہن تھوڑا کنفیوژن تھا، مگر یاد آ گئی اس لیے میں نے سنا دی۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں مگر یہاں تو بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہیں۔ دیکھنے میں مولانا عباس صاحب پتلے دبلے لگ رہے ہیں، مگر ماشاءاللہ بڑی قابل شخصیت ہیں۔ یہ دیکھو پیچھے ہمارے مولانا کامل صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عادل صاحب، اور ہمارے اساتذہ کہاں چلے، مولانا عظیم صاحب کا اسی سال تقرر ہوا ہے ماشاءاللہ، اور مفتی محبوب صاحب وہ بھی ابھی نہیں آئے ہیں، قاری عارف صاحب۔ ہمارے مدرسے میں الحمدللہ جتنے بھی اساتذہ ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ سب اہل ہیں، کوئی نااہل نہیں ہے۔ اور یہاں جو بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ میں بہت اللہ کا کرم ہے کہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مولانا محمد علی صاحب دوسری جگہ چلے گئے، مگر وہ بھی تو یہیں کے استاذوں میں ہیں ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ حضرات توجہ فرمائیں، کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا آخری کلام من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے آخری کلمہ کیا کہا، لا الہ الا اللہ۔ اور ان کے شاگردوں نے، ان کے ساتھیوں نے کیسے یاد دلایا، وہ سند پڑھ دی جس سند سے وہ حدیث آئی تھی، اور آدھی پڑھی
ذوق ملتا ہے مدرسوں سے، اور اچھے مصاحبین بھی ہونا چاہیے تاکہ بوقت اجل جب موت آئے تو وہ اسٹامپ لے کے سامنے نہ آ جائیں کہ زمین لکھ کے جاؤ اور دکان لکھ کے لے جاؤ، بلکہ تمہارے ساتھی تمہارے امام ہوں، تمہارے چاہنے والے ہوں، علماء ہوں، تاکہ تمہارا دم نکل رہا ہو تو تمہارے سامنے بیٹھ کر کے وہ دنیا کی باتیں نہ کریں بلکہ کلمہ شریف پڑھنے لگیں، اور جب تم کلمہ سنو گے تو انشاءاللہ تمہاری زبان سے بھی جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو سارے لوگ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔